قائد اعظم جب مسلم لیگ کی بیٹ سنبھالی انہوں نے، تو اس وقت انہیں یہ احساس تھا کہ وہ دو بڑی آرگنائز فورسز کے خلاف میدان عمل میں آئے ہیں. ایک امپیریلسٹ انگریز تھے اور دوسری آرگنائز فورس جو تھی وہ کانگریس تھی. مسلم لیگ بڑی ڈس ایریڈ جماعت تھی اور اس کے یہ پریزیڈنٹ تھے. تو لہٰذا قائد اعظم میں پولیٹیکل سیگیسٹی اتنی زیادہ تھی، لائر تو تھے ہی بڑے نام کے اور بہت بڑے سب کانٹیننٹ کے، کہ وہ جب کوئی ایشو آتا تھا جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے، ان کے لیڈرز نے کوئی اظہار خیال کرنا ہوتا تھا، تو وہ انٹینشنلی خاموش رہتے تھے جب تک کہ کانگریس کو اپنا اظہار نہ کر لیں. کانگریس کی ان کی کیلکولیشن اتنی صحیح ہوتی تھی کہ جلد بازی میں کانگریس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا اپنا اظہار خیال کرنے میں، اور کانگریس لیڈرشپ کی اس غلطی کو پکڑ کے جب بعد میں وہ اس کا جواب دیتے تھے کہ اس طریقے سے مسٹر جناح یوز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فردر، اور ایوری اسٹیپ فردر ٹیکن بائی مسٹر جناح یوز ٹو بی دا بگننگ آف نیکسٹ اسٹیپ. جناب زبیری صاحب، اشتیاق صاحب، آنریبل ممبرز آف دی پریزیڈیم، معزز خواتین و حضرات، آج کا جو کتاب کا موضوع بڑا اہم ہے، سفیر حق. اس کو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، قطع نظر رنگ و ملت کے اور مذہب کے، ہر ایک جو ہے وہ متلاشی ہے اور وہ حق کی تلاش. ہر شخص جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے لحاظ سے، وہ زیسٹ فار الٹیمیٹ ٹروتھ، یہ اسٹرگل فار الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے، اسی نے ایوولوشن پروسیس سے علم آج یہاں تک پہنچایا ہے اور ابھی آگے بہت بڑھے گا. جو باتیں کل غلط ثابت ہوتی تھیں وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں، جو اس سے پہلے غلط تھیں وہ آج سے پہلے صحیح ثابت ہو چکی. تو یہ ارتقائی منازل سے طے کرتا ہوا علم یہاں تک پہنچا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حق کی تلاش کا، جو الٹیمیٹ ٹروتھ کی تلاش کا یہ پروسیس ہے، اس کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک روحانی اور دوسرا سائنٹیفک پروسیس جو ہے وہ پروبیبلٹی کا پروسیس ہے. آپ تجربات کی بنیاد کے اوپر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ارتقائی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہدف جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے روحانی راستے سے الٹیمیٹ ٹروتھ تک پہنچنے کی کوشش کی تو وہ حق تک پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ کی ذات تک پہنچ چکے ہیں، اور وہ یہ صفِ زاہداں جو ہے وہ یقین کی حالت میں ہے اس اعتبار سے. لیکن جو علمی اعتبار سے آگے چل رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچیں گے، اور الٹیمیٹلی یہ وہاں ہی سفر ختم ہوگا جہاں روحانی راستے سے بہت پہلے پہنچ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید جب یہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک سائنٹیفک پروسیس سے دنیا پہنچ جائے گی تو شاید دیٹ میں بی دی اینڈ آف دی ورلڈ، کہ وہ یہ زیسٹ ختم ہو جائے گی. اور اس لحاظ سے میں بڑی تعریف کروں گا اس سلیکشن کی جو یہ انہوں نے آج کا اس کا نام رکھا. اور دوسری اس کتاب میں نے دیکھا کہ ان کی خواہشات مقصود گوہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے
لکھا ہے شکوری صاحب کے حوالے سے بھی اور ان سے ڈسکشن کے بعد بھی، کہ ایک وکیل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے، بہت نکلے میرے ارماں، مگر پھر بھی کم نکلے. اور اس لیے یہ ان کی خواہش ایک خاص طور پہ ایک ناانتہائی، جو میں نے ان کی جو شعری مجموعہ بھی میں نے پڑھے، اس میں بھی میں نے بولا تھا کہ اپنے اظہار خیال کیا تھا، اور یہ بھی دیکھا میں نے، تو ان کی تحریر میں ان کی شاعری کے اندر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت حساس دل ہے ان کا، اور دنیا کو آئیڈیلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھوک ننگ، یہ مفلسی کو ختم ہوتے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک جستجو ہے، ہر وقت ایک بے چینی ہے، ایک ہیجان کی کیفیت ان کی باتوں سے، ان کی کتاب سے، ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے. اور ایک ملٹی ڈائمینشنل تصویر، ایک پکچر جو ہے ان کی شخصیت کی ابھر کے سامنے آئی ہے جب اس کتاب کو پڑھیں یا اس سے پہلے جو ان کے مجموعہ کلام ہیں ان کو پڑھیں. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ وکالت جو ہے خود اتنا ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے کہ اس کے بعد کسی اور بات کی انسان توقع بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں خود بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا، اس لیے کہ کہتے ہیں، ایک انگلش سیئنگ ہے کہ a person who can spare time for everything is a busy person. A busy person is one who can spare time for everything. تو دنیا میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے جو حساس دل جس چیز سے متاثر ہوتا ہے اس کے متعلق ایک ایکسپریشن کی شکل لے آنا، ایک آرٹسٹ ہے تو وہ اس کو الفاظ میں پوئٹری کی شکل میں بھی لا سکتا ہے، پروز کی شکل میں بھی لا سکتا ہے، اور اس کو کینوس کے اوپر اس کو ایک خوبصورت رنگوں کی شکل میں، ایک تصویر کی شکل میں بھی اس کو ابھار سکتا ہے. سنگ تراش اس کو ایک مجسمے کی شکل میں لے آتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ، لیکن آرٹ کی کوئی بھی شکل ہو، فن کسی بھی شکل میں ہو، اس کے لیے خون جگر کے بغیر وہ فن پارہ نہیں بنتا. اور اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف صوت، معجزائے فن کی ہے خون جگر سے نمود. اب میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ حالات دیکھ کے گرد و نواح میں جو ہمارے ایک مفلسی اور تکلیف اور ہیجان انگیز کیفیت جو ہماری پھیلی ہوئی ہے، تو ان سے جو ان کی پریشانی ہے، اور یہ اس کو حالات کی پریشانی کی حد تک نہیں رہتے ہیں، اس کو بدل دینے کی جستجو کرتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک امال، ایک انقلاب، ایک ایسی جذبات امڑ آتے ہیں کہ جس کو آگے وہ لے کے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو میں اس کیفیت کو، علامہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صورت گل نہیں دست صبا کا محتاج، میں صورت گل نہیں دست صبا کا محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک. تو یہ کیفیت ہے جو ایک ایسے حساس شخص کی ہوتی ہے، اور یہ یقیناً اشتیاق صاحب اس سے گزر رہے ہیں، اور جس کیفیت میں یہ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ حق کی تلاش میں ان سے جیسے انہوں نے گزرنا ہے، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت فیض نے بھی اسی حق کی تلاش میں اپنی ذات کی تلاش کرتے ہوئے ایک خوبصورت چند اشعار لکھے تھے، وہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے آج کی اس
تقریب میں وہ کہتے ہیں کہ میرا درد نغمہ بے صدا، میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشاں، میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات نغمہ ذرہ بے نشاں، میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، مجھے جو اپنا نشاں ملے، مجھے جو اپنا نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے، جو مجھے یہ راز نہاں ملے، میری خاموشی کو زباں ملے، مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے۔ تو یہ کیفیت جو ہے، انسان جب اس طرف اپنے آپ کو راغب کرتا ہے تو وہ ان کیفیات سے گزرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بعد اپنے بہت سارے کیسز کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان جو ذکر کیا جن کیسز کا اس میں دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات جو میں نے ان میں دیکھی ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے اپنے اس حساس دل کی اور ان خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ کیسے ان کے دل کے اندر یہ ایک خواہشات موجزن ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایسی حیثیت میں آئیں کہ عام آدمی کی حالات زندگی کو بدل سکیں اور اس کو بھی اپ گریڈ کر سکیں، اس کی جس کیفیت سے ایک کامن مین گزر رہا ہے، اس کی چہرے کی سلبٹیں جو ہیں، اس کو پڑھ کے جو یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور کسی کا کام کر کے اس کی چہرے کی جو مسکراہٹ اور خوشی ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے اس کے بعد کسی فیس لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت کا اظہار جیسے انہوں نے کیا ہے، تو اس کے لیے بہرحال کچھ انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ ایک تھوڑی سی ایک فیض کی ایک اور بات میں یہاں کروں گا کہ ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم تھی جی، اسی کیفیت میں ہے جہاں پہ انہوں نے حالات سے بیزار ہو کے اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے کو مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں ہم، جسم پر قید ہے، جذبات پر زنجیریں ہیں، فکر مبہوس ہے، گفتار پر تعزیریں ہیں، اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیبند لگے جاتے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ضرور آئے گا، اور اب جو یہ بیڑا پاکستان کی لیگل فٹرنٹی نے اٹھا لیا ہے، جس کا برملا اظہار کل کی آل پاکستان لائرز کنونشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے آرگنائز کی تھی، اور جس کے روح رواں ہمارے ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ جناب عابد زبیری صاحب تھے، اور تمام مقابلین نے وہاں پر اظہار بھی کیا اور یکجہتی کا اعلان بھی کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو قدم آگے بڑھ گیا ہے، یہ قدم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں بڑھا ہے انشاءاللہ۔ جیسے قائد اعظم نے اس میں ایک کتاب ہے فریڈم کے اوپر، تو اس میں وہ ہاٹسن جو اس کا آتھر ہے وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم جب مسلم لیگ کی داغ بیڑ سنبھالی انہوں نے، تو اس وقت انہیں یہ احساس تھا کہ وہ دو بڑی آرگنائز فورسز کے خلاف میدان عمل میں آئے ہیں۔
ایک امپیریلسٹ انگریز تھے اور دوسری آرگنائز فورس جو تھی وہ کانگریس تھی. مسلم لیگ بڑی ڈس ایریڈ جماعت تھی اور اس کے یہ پریزیڈنٹ تھے. تو لہٰذا وہ اس میں لکھتا ہے کہ قائد اعظم میں پولیٹیکل سیگیسٹی اتنی زیادہ تھی، لائر تو تھے ہی بڑے نام کے اور بہت بڑے سب کانٹیننٹ کے، کہ وہ جب کوئی ایشو آتا تھا جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے، ان کے لیڈرز نے کوئی اظہار خیال کرنا ہوتا تھا، تو وہ انٹینشنلی خاموش رہتے تھے جب تک کہ کانگریس کو اپنا اظہار نہ کر لیں. اور وہ لکھتا ہے کہ کانگریس کی ان کی کیلکولیشن اتنی صحیح ہوتی تھی کہ جلد بازی میں کانگریس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا اپنا اظہار خیال کرنے میں، اور کانگریس لیڈرشپ کی اس غلطی کو پکڑ کے جب بعد میں وہ اس کا جواب دیتے تھے تو وہ لکھتا ہے کہ اس طریقے سے مسٹر جناح یوز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فردر، اور ایوری اسٹیپ فردر ٹیکن بائی مسٹر جناح یوز ٹو بی دا بگننگ آف نیکسٹ اسٹیپ. تو جناب یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قدم اٹھا لیا ہے اس لیڈرشپ میں، اور آئندہ کی لیڈرشپ جو ہے اس قدم کو آگے ہی بڑھائے گی، پیچھے نہیں لے کر جائے گی، جب تک کہ پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہاف بیک رہ جاتا ہے اور ہر دفعہ کچھ سالوں کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ایک لاجیکل اینڈ تک نہیں جائے گا. یا پاکستان رہے گا اور رہے گا تو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی اور رول آف لا رہے گا اور سب اس کے سب سرگینٹ ہوں گے، ورنہ کوئی ہم جب تک نہیں جائیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو کامیاب کریں گے اور بغیر کسی خوف کے کامیاب کریں گے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہی خراج عقیدت بھی پیش کروں گا اور ان کو مبارکباد بھی دوں گا اشتیاق صاحب کو کہ جو اظہار آپ نے کیا، جو سوچا، جو سمجھا، جو آپ کی دل میں آپ نے محسوس کیا، وہ آپ نے لکھ دیا، آپ کے دوستوں نے آپ کے متعلق لکھ دیا، یہ محفوظ ہو گیا، یہ پارٹ آف ہسٹری بن گیا. جو کچھ یہاں تک ہو گیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے اگلا قدم آپ آگے لیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ کاروان چلتا رہے گا. بہت مہربانی اور شکریہ. بہت شکریہ ویس صاحب.